Good evening and welcome to the Black Hole. 100 million students across the world are today using Khan Academy, an online platform where anyone can learn any subject and that too for free. Founded by Salman Khan, resident of California, Khan Academy has revolutionized education. और मैं भी जब यूनिवर्सिटी में था तो खान एकेडमी के ही लेक्चर्स यूज़ किया करता था. आप लोगों में से भी कई लोगों ने उनसे फ़ायदा उठाया होगा. आज हम बहुत खुशी से ये कह सकते हैं कि सलमान खान ने हमारे लिए वक्त निकाला है. कैलिफोर्निया के रेजिडेंट है और वहाँ पे इस वक्त अर्ली मॉर्निंग है. कुछ देर में वो हमें ज्वाइन करेंगे ज़ूम पे. और उससे पहले वी हैव डॉक्टर परवेज़ हूद भाई विद अस, जो ये इस खान एकेडमी का जो मॉडल है या जो एजुकेशन में जो तब्दीलियाँ दौर जदीद में हो रही हैं उसके बारे में वो कुछ इज़हार ख्याल करेंगे. आप लोगों की आमद का बहुत शुक्रिया. एक फ़ेवर ये दीजिए कि काइंडली सेल फ़ोन जो है वो साइलेंट मोड में कर लें ताकि हमारी सारी तवज्जो जो है इस अहम गुफ्तगू पर रहे. दूसरा ये कि अगर आप गुफ्तगू में शरीक होना चाहें, वक्त हमारे पास कम होगा लेकिन जब हाउस ओपन हो तो जस्ट रेज़ योर हैंड और माइक्रोफोन हाथों में आने के बाद आप अपनी बात कीजिएगा. बहुत शॉर्ट रहिएगा और टू द पॉइंट रहिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस गुफ्तगू में शरीक हो सकें. इसके साथ ही अब हम ये सेशन शुरू करते हैं. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया नैयर, आप सबको खुश आमदीद. आप यहाँ आए हैं सलमान खान से मिलने के लिए. मुलाकात आपकी होगी, लेकिन जैसा कि अभी नैयर ने आपको बताया, कैलिफोर्निया में इस वक्त सुबह के 6:15 बजे हैं और वो जाग तो गए हैं लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा उनको तैयार होने में. लेकिन मैंने सोचा कि इससे पहले कि हम उनके साथ गुफ्तगू करें, कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग के बारे में हमें आपस में गुफ्तगू करनी चाहिए. ये कोई बहुत नया आइडिया नहीं है. आज से 100 साल पहले कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज होते थे. कॉरेस्पॉन्डेंट डिग्रियां भी आपको मिल सकती थी. आप किसी यूनिवर्सिटी को लिखते, और ये ज़्यादातर अमेरिका में था और बरतानिया में, कि मुझे फ़लाँ सब्जेक्ट में बीएससी करनी है या एमएससी करनी है, और वो फिर आपको एक मुकम्मल कोर्स भेजते थे, उसके साथ मटेरियल्स भेजते थे. फिर आपसे कहा जाता है कि ये कुछ टेस्ट हैं, एग्ज़ाम्स हैं, ये आप करके भेजें, तो उसकी बिना पर फिर ग्रेडिंग हो जाती थी, आपको डिग्री भी मिल जाती थी. बहुत ज़्यादा वो मकबूल नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग उससे इस्तेफ़ादा करते थे. अब ज़ाहिर है कि वो लोग जो ख़ुद यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते थे, ये हो सकता है कि वो यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा दूर हो या ये कि महंगी हो, तो दोनों वजूहात हो सकती थी. लिहाजा कहीं कहीं कुछ लोग ये कॉरेस्पॉन्डेंस डिग्री प्रोग्राम करते थे. और फिर ये भी मसला उठा कि वो कॉरेस्पॉन्डेंट डिग्री, वो कागज़ का टुकड़ा जो आपको मिलता था, तो उसकी वो साख नहीं थी, उसकी वो इज़्ज़त, वो वक़्त नहीं थी जो एक आम यूनिवर्सिटी डिग्री की होती है, जिसमें आप फिज़िकली वहाँ पर मौजूद होते हैं. फिर टेलीविज़न का ज़माना आया, तो टेलीविज़न के ऊपर तालीमी प्रोग्राम नशर होने लगे हैं. और ये बात शुरू तो हुई ज़ाहिर के अमेरिका और बरतानिया में और यूरोप में. यहाँ भी कुछ ऐसे होने लगा. शायद आपके इल्म में हो कि पीटीवी की एक शाख थी जिसको ईटीवी कहते थे, एजुकेशनल टीवी. और ये जहाँ अब H9 है उस तरफ है, उधर पीटीवी की एकेडमी है आजकल. शायद मेन मरकज़ इस तरफ हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की तरफ. बहरहाल उनका काम ये था कि वो एजुकेशनल मटेरियल्स तैयार करें, लेकिन कुछ भी नहीं किया. बड़े नालायक लोग थे और मैं उनको बार बार टोकता था. मैं कहता था, जापानियों ने आपको इतनी महंगी यहाँ पूरा इक्विपमेंट दिया हुआ है और आपकी प्रोडक्शन ज़ीरो है. तो खैर मैंने वहाँ पर एक
साइंस का सिलसिला तैयार किया बज़्म कायनात के नाम से, और फिर एक और असरार जहाँ के नाम से। कोई हमें फैसिलिटीज़ नहीं देते थे, लेकिन चलिए वो हो गया वहाँ पे। बहुत से तालीमी प्रोग्राम बनने चाहिए थे ईटीवी पे और पीटीवी पे, लेकिन बस ना होने के बराबर, तो वो मकसद वहाँ पूरा नहीं हुआ। लेकिन फिर ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी बनी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, जो कि रायवन रोड पे है लाहौर में, और उधर उसकी कुछ प्रोडक्शन थी, वो अब भी चल रहा है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, इधर कब्रिस्तान के पास। तो ठीक है, इधर ओके, लेकिन ये आपको पता है कि उससे कोई इनकलाब नहीं आया। हालांकि अब उनके पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे, इससे पहले कि हम सलमान खान से मिलें, कि आखिर ये ओपन यूनिवर्सिटीज़ यहाँ क्यों इतनी कामयाब नहीं हुई हैं। अब देखिए, इंटरनेट के आने से तो एक वाकई इनकलाब बरपा हुआ, क्योंकि बजाय इसके कि आप शाम देर तक इंतज़ार करते रहें कि कोई तालीमी प्रोग्राम आए और फिर आप देखें और फिर उसके नोट्स लें, और फिर टीवी पर ये होता ना कि बस एक प्रोग्राम चलता है, वो गुज़र जाता है, आप उसको बीच में रोक नहीं सकते। लेकिन इंटरनेट के आने से जब यूट्यूब शुरू हुआ, तो आप जिस नहज पे, जिस नुक्ते पे आप रोकना चाहते हैं, उधर आप रोक सकते हैं, उसको आगे पीछे कर सकते हैं। बहुत बड़ी चीज़ है। तो इससे पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा फ़र्क, एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। अभी जो नैयर ने तारुफ कराते हुए कहा कि खान एकेडमी के 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और 100 मिलियन इज़ अ बिग नंबर। इट इज़ 10 to the power 9. It's a big number. तो 10 to the power 8, सॉरी, गलत कह दिया मैंने। तो ये कैसे हो सका? ये सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं है। उन्होंने अब मुख्तलिफ ज़बानों में ये किया है तर्जुमा। पहले जो मैंने उर्दू का तर्जुमा देखा था ना, मुझे बहुत ही कुछ बेमज़ा सा लगा, और उसमें ऐसे था कि ऐसे लग रहा है कि कोई स्क्रिप्ट से पढ़ता जा रहा है। अब सलमान खान की जो खूबी है ना, जब वो कोई चीज़ एक्सप्लेन करता है तो इस रवानी से करता और लिखता जाता और बोलता जाता, और ऐसे कि पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व है, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको मज़ा भी आता है। बिकॉज अ लॉट डिपेंड्स ऑन हाउ यू प्रेजेंट द मटेरियल। सिर्फ मटेरियल की बात नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में आप उसे पेश करते हैं ना, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो खैर, ये चीज़ मुझे जो तर्जुमा है उसमें कुछ ऐसा अच्छा नहीं लगा, कुछ फीका सा था। लेकिन अब जो मैं देख रहा हूँ, तो जो उर्दू में खान एकेडमी के प्रोग्राम्स का तर्जुमा है वो काफ़ी बेहतर है, पहले के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है। अच्छा, ज़रा इधर बताइए, कितने लोगों ने खान एकेडमी के प्रोग्रामों से इस्तेफादा किया? ज़रा हाथ खड़ा करें। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड। ओह, यू टू। एंड क्या 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 पढ़ा तुमने? क्या उधर से सीखा? आप लोग तो देख भी नहीं सकते क्योंकि ये कुर्सी से नीचे है। ओह, लवली लवली लवली। लेट्स गिव हिम अ हैंड। So he uses Khan Academy for kids. Oh, come play in the library. My internet's not working. Your internet's not working? Yes, my internet's not working. But I can show you all the stuff I have done. I have done this, everything. Almost everything I know.
is done. Almost everything I know is done. Like what? What's everything? Let me see. From the start. Let me sit down. That's okay. That's okay. چہرہ دوسرا فیس کر دینا. Let's sit over there. Face the I've done this. Why don't you turn around? Yeah. Okay. Good. I've done this, and this. Let me just do this. This and this, and this, Okay. and this, and this, and this. Tell them about the exercises, And like the reading, the maths. So it's reading, it's math, it's recognition of characters. Wait. I've done the words, the monsters, math, and the word learning, and the number, addition and minus, and the words as well again, and then the word drag, and then the word spelling, and then the word drag again, word line, match, like a match, and then another word, then the sentence matching, then the thing. I don't know what that is. Where did you learn to speak English like that? I already speak English. But where did you learn English? I learned English because I was born to talk like English. Oh my God! I actually talk like English in 3 years and 2 years. And how old are you? 6. So you started speaking English when you were 3 years old? 2 years old. Wow, what an amazing fellow you are. Acha. Okay, good. Thank you. क्या मज़ा है. हाँ, तो आप लोगों ने यहाँ बहुत से लोगों ने इससे इस्तेफ़ादा किया है और अब आप ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ ज़बानों में ये है, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा खान एकेडमी इस्तेमाल होता है. यहाँ उधर खान एकेडमी इंडिया एक बना है. अब एक सवाल तो हम हज़रत से ये पूछना चाहेंगे कि खान एकेडमी पाकिस्तान क्यों नहीं है, यहाँ क्या मसला है. अच्छा, अब ये मॉडल देखिए, ठीक है, खान एकेडमी की हम खूब तारीफ़ कर सकते हैं, 100 मिलियन और सब मुफ्त है, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि उसके बहुत से कंपेटिटर्स हैं, जैसे यूडेसिटी है, जैसा कि MIT OCW है, जैसा कि ये कोर्सेरा है. कोई 10-1 कंपनियां इस तरह की बनी हैं और वो मुफ्त नहीं हैं. उनका एक बिज़नेस मॉडल है, वो कुछ चार्ज भी करते हैं. पता नहीं कितना करते हैं, ये आप लोगों शायद आप में से कुछ लोग हों जिनका कुछ तजर्बा हो. तो ये चीज़ जो है पूरी दुनिया में फैल गई है और पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि डिस्टेंस लर्निंग ख़ास तौर पर ज़्यादा अहम है दूसरे मुल्कों के मुकाबले में, इसलिए कि हमारे यहाँ असातिज़ा, अच्छे असातिज़ा का फुक़दान है, टोटल फुक़दान है. आप किसी मिडिल स्कूल में चले जाएं, उधर असातिज़ा से आप सादा सवाल कर लें, हिसाब का कर लें, अंग्रेज़ी का कर लें, तारीख़ का कर लें, तो ऐसे लगता है कि जो उनके शागिर्द हैं वो उतना ही जानते हैं जितना कि असातिज़ा जानते हैं. बल्कि ये सिर्फ मेरी कोई क़यास आराई नहीं है, इसके ऊपर बाकायदा सर्वेज हुए हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन है असर के नाम से, ASER, जिसने बहुत बड़े पैमाने पे ये देखा है कि जो असातिज़ा हैं उनमें और जो बच्चे हैं उनमें कोई ख़ास फ़र्क है नहीं. लिहाजा अगर हमें टेक्नोलॉजी ये मौका फ़राहम करती है कि हम
اب اس سے استفادہ کرتے ہوئے ٹیچر کی جگہ پر کمپیوٹر رکھ لیں تو پھر ہم امید کر سکتے تھے کہ اس سے بہت بڑا فرق پڑے گا, ایک انقلاب آئے گا. کوئی انقلاب نہیں آیا پاکستان میں. آپ ٹھیک ہے, میں اس بات کی عزت کرتا ہوں کہ اس بچے نے آج ہمیں جو سنایا, اور ضرور یہاں پر اور بھی بچے ہیں اور نوجوان ہیں جنہوں نے کچھ فائدہ اس کا اٹھایا ہوا ہے, لیکن جو عمومی صورتحال ہے پاکستان کی وہ تو بہت بگڑی ہوئی ہے. اور باوجود اس کے کہ اب ہمارے پاس یہ ساری ٹیکنالوجی آئی ہوئی ہے, تو اس سے پہلے کہ ہم سلمان خان سے اس مسئلے کے اوپر بات کریں, میرا خیال ہے آپس کی اب کچھ بات ہونی چاہیے کہ ہم اس سے پوری طرح کیوں فائدہ اٹھا نہیں سکے. تو یہاں پر جو لوگ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, مائکروفون ان کو ملے گا, اور چلیے یہاں سے شروع کرتے ہیں. اس لیے یہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم جب ان کی بات سنیں تو پھر ہم بالکل پوائنٹڈ سوال کر سکیں, چند پوائنٹڈ سوال کر سکیں, اور جو ہمیں کچھ وقت ملے گا کہ وہ بہت مصروف آدمی ہے. I think one of the many reasons that knowledge is not spread all over Pakistan is because, number one, there's been I could say capitalization on knowledge. People who have a lot of knowledge really don't want to share. They are also at the ones at the top. So this is essentially a way to rule. Keep the masses dumb and rule. Another thing is that those people have also figured out a way to, prevent them from getting knowledge. For example, you can see that the middle class and poor class of Pakistan is not extremely rich. So even if they do afford computers, they use them for very strict things. As you can see, internet connection in Pakistan is only in a few places. Most people really don't have it. And even if they do have it, they only use it for certain important tasks. For example, their jobs. So this is just my opinion. تو wait, there are two separate things over here. On the one hand, you say there is not enough internet connection, not enough computers. وہ تو دیکھیں وہ ہم ٹھیک کر لیں گے. That will happen with time. کیونکہ کمپیوٹرز دیکھیں کتنے سستے ہوتے چلے جا رہے ہیں, انٹرنیٹ تو اب گاؤں میں بھی آپ کو مل جاتا ہے. دیٹ ول بی فکس. لیکن جو دوسری بات آپ نے کی کہ کوئی ایسی سازش ہے کہ ہمیں بدھو Capitalization on knowledge نا. اچھا کیا ہے یہ capitalization of knowledge? Capitalization of knowledge is essentially the way of government to keep things secret from the public so that they don't know the truth. یہ بہت ساری بکس میں ٹیکل بھی ہوا ہے, بٹ وہ بھی اتنے فی الحال پڑھتے نہیں ہیں لوگ. 1984 اینیمل فارم ایگزامپلز ہیں. اوکے چلیے آپ کے پیچھے. ہاں جی سر, اس میں اس میں سمجھتا ہوں یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا ہماری, ہم جیسی جنریشن کا, یا ہم سے جو زیادہ سینئر ہیں, وہ ایک مخصوص پرسپیکٹیو میں ایجوکیشن کو لیتے ہیں, اور شروع میں ہم لوگ اس کے اگینسٹ جاتے ہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے, نہ کرتے ہیں. جب دنیا 20 سال آگے نکل جاتے ہیں پھر ہم شروع کرتے ہیں چیزوں کا. تو سب سے پہلے ہم بڑوں کا, پیرنٹس کا, ٹیچرس کا مائنڈ سیٹ, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ یا ٹریننگ والی چیز ہونی چاہیے ان ٹرو سینس, وہ لیک کرتی ہے. اور جو ٹریننگ فار دا سیک آف ٹریننگ ہوتی ہے وہ پرپزفل نہیں ہے. ابھی آپ نے ایک سوال کیا تھا, پوری دنیا میں خان اکیڈمی کو ایز اے ٹول یوز کر رہے ہیں, بل گیٹس سب لوگ. واحد پاکستان اور افغانستان 2-3 کنٹریز ہیں جہاں پر خان اکیڈمی اتنا پاپولر نہیں ہے. اس کے پیچھے ریزن مجھے تو یہی نظر آتا ہے, ہم بہت ٹریڈیشنل اور کنزرویٹو اس کے ہیں, اور ایک مخصوص سوچ کے حامل ہیں کہ ہم ہوم اسکولنگ کو, اس کو پیئر گروپ پریشر ہے, ہوم اسکولنگ اس کو خطرناک سمجھتے ہیں. حالانکہ ویسے ہم پرسنل اس چیز کو لائک کرتے ہیں, لیکن جب اپنی فیملیز پہ, اپنے بچوں پر اس کو چیز لے کے چلنا چاہتے ہیں تو بہت سارے ہمارے رسک ہوتے ہیں یا پیئر گروپ پریشر ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی شاید ہم اس ٹیکنالوجی کو ٹائملی اڈاپٹ نہیں کر پا رہے ہیں. تھوڑی سی وضاحت کیجیے. آپ نے ہوم اسکولنگ کا لفظ استعمال کیا, یعنی کہ بچوں کو گھر پہ پڑھانے پہ ممانعت ہے
آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں تو ہوم اسکولنگ ٹرینڈ آ رہا ہے, لیکن ہوم کہاں آ رہا ہے؟ پاکستان میں. پاکستان میں ہماری جنریشن میں میں اگر اپنے بچے کی بات کروں تو میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ بچوں کو شاید گھر پہ پڑھاؤں میں, لیکن گھر پہ ہوم اسکولنگ از ناٹ این ایزی ٹاسک. اس کے لیے ایک پوری میری اپنی کیپیسٹی بلڈ ہونی چاہیے. اور یہ آلٹرنیٹ کیوں آ رہا ہے؟ جو ہمارے اسکول, کالجز, یونیورسٹیز میں بہت سارے فیکٹر ایسے ہیں جو میں افورڈ نہیں کر سکتا, فائنینشیل بھی, کلچرل بھی, ریلیجیس بھی اور اکنامیکل بھی, کیونکہ اب ہمارے اسکول ہمیں وہ چیز نہیں دے رہے جو ہم ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اسکول مینس ٹیچر, انسٹیٹیوٹ جو ہیں گورنمنٹ پرائیویٹ دونوں بوتھ. اچھا ٹھیک. وارث صاحب. تھینک یو. مجھے تعجب ہے کہ آپ نے کہا کہ پاکستان میں کیوں نہیں ہے خان اکیڈمی, اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ذکر کیا آپ نے, اور کہ وہ کیوں نہیں کامیاب ہے. مجھے تعجب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جو پاکستان سے بہت واقف ہیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا یہ حال ہے کہ ایک خاتون نمائیاں کام کرتی نہیں, 20 سال 22 سال کی, ہائی اسکول کر لیا تھا انہوں نے, تو ہم نے ان سے کہا کہ تم اوپن یونیورسٹی میں اور کام کر لو, پڑھ لو کچھ, تو انہوں نے داخلہ لے لیا وہاں. اس کے بعد وہ ہم نے کہا اسائنمنٹ ہمیں دکھاؤ, تو انہوں نے کہا وہ لے آئیں اسائنمنٹ, تو ہم نے دیکھا بہت اچھا لکھا ہوا اور سب کچھ تھا. تو ہم نے کہا یہ تمہارا رائٹنگ تو نہیں ہے؟ کہ نہیں یہ ہم نے خریدا ہے جو اوپن یونیورسٹی میں ان کو جمع کرنا تھا, تو 2500 روپے میں بڑی امام سے انہوں نے خریدا وہ اسائنمنٹ, لکھا لکھایا سب رکھا ہوا تھا, وہ انہوں نے دیا, جمع ہو گیا اور وہ پاس ہو گئیں. تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوتا ہے. خان اکیڈمی کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ میں شروع سے اس کو مانیٹر کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں خان اکیڈمی کو. تو شروع کے پہلے دوسرے سال یا تیسرے سال جب یہ شروع ہوئی تھی, اس وقت بل گیٹس نے ان کو سلمان خان کو بلایا اور پوچھا کہ کیا کر رہے ہو, بہت اچھا کر رہے ہو, بڑی گرانٹس دی ان کو. تو وہ گرانٹ اگر آپ سوچیے کہ پاکستان آئے تو اس کا کیا حال ہوگا اگر کوئی اس طرح کی گرانٹ ملے. تو یہی مسئلہ ہے پاکستان کے ساتھ. اور چیزوں میں جو مسئلہ ہے جنرل وہی آن لائن لرننگ میں بھی ہے. تو آپ نے ایک بڑے اہم مسئلے کی نشاندہی کی ہے. ادھر جو بے ایمانی ہمارے اندر کوٹ کے بھر گئی ہے, ہمارے اندر رچ بس گئی ہے, ہمارے خون کی نالیوں میں یہ جینے میں آ گئی ہے. بالکل ہر طرف سرایت کر گئی ہے. اور یہ تعلیم کے شعبے میں بھی, جہاں ہر اسٹوڈنٹ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ نمبر زیادہ سے زیادہ لے, یہ نہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ سیکھے. تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ علامہ اقبال اور ورچوئل یونیورسٹی اور فلاں یہ جو اوپن سورسز ہیں, اس سے ان کی ساکھ اس لیے نہیں بن سکی کیونکہ اسٹوڈنٹس چیٹ کرتے ہیں. اچھا, چیٹنگ تو ویسے دنیا بھر میں ہوتی ہے, لیکن جتنی یہاں پر ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ وہ بات ہی کچھ اور ہے. یہاں وی ایکسیڈ دا ورلڈ ان ٹرمز آف چیٹنگ. تو یہ بڑی اہم بات آپ نے کی. اب کوئی آپ کے پیچھے, تو میں پھر آپ کو یاد دلاؤں کہ جو سوال زیر بحث ہے وہ یہ کہ پاکستان میں ڈسٹنس لرننگ کا بہت پوٹینشل تھا اور ہے, لیکن اس کا امپیکٹ یہاں پر نسبتاً بہت کم ہے. ٹھیک ہے, ہم نے کچھ مثالیں یہاں پر دیکھی ہیں اور ضرور لوگوں نے سیکھا بہت ہو, لیکن وہ لوگ جو یہاں پر ہیں it does not have a big impact. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایسا کیوں. تھینک یو فار دا اپرچونیٹی. جیسے کہ آپ خود بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ پاکستان میں جو کتابیں ہیں, جو نصابی کتابیں ہیں, ان کا وہ معیار نہیں ہے. تو میں نے اس کے بارے میں کافی ریسرچ کی کہ جیسے کہ پرویز ہود بھائی جو ہیں وہ پرویز ہود بھائی کیوں ہیں, عمران خان جو ہے وہ عمران خان کیوں ہیں, کس چیز نے ان کو بنایا. تو جب آپ لوگوں کی میں نے سی وی دیکھی, ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ دیکھا, تو آپ نے بھی او اے لیولس کیا ہوا ہے, انہوں نے بھی او اے لیولس کیا ہوا ہے, اور باقی ہم جتنے بھی لوگ ہیں یا جو باقی پاکستانی جنہوں نے ادھر کی روایتی تعلیم حاصل کی ہے جس کا معیار بھی اتنا نہیں ہے, دیٹ از وائی ہم اس لیول پہ وہ لوگ نہیں آ سکے, اور جو باقی جنریشن آ رہی ہے وہ بھی نہیں آ پا رہی.
اور جیسا کہ ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ آن لائن میٹیریل موجود ہے, فیسلٹیز ہیں, لوگ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. اور جو لوگ او اے لیول جنہوں نے کیا ہوا ہے, جنہوں نے انٹرنیشنل ایجوکیشن حاصل کی ہوئی ہے, ان کو پتہ ہے کہ یہ جو فیسلٹی اویلیبل ہے اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے, اس کو کیسے فائدہ اٹھانا ہے. لیکن جو ریموٹ ایریاز کے لوگ ہیں یا اسلام آباد, کراچی, لاہور کے علاوہ کے جو باقی لوگ ہیں, فیسلٹی تو اویلیبل ہے, ان کے پاس انٹرنیٹ بھی ہے, فیسلٹیز بھی ہیں, بٹ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو یوٹیلائز دیٹ. ان کو اس طرح بھی ایجوکیٹ کرنا ہے کہ یہ جو فیسلٹیز آپ کو اویلیبل ہیں آپ ان کا کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دیٹ از مائی پوائنٹ. ہاں, بہت اہم بات ہے کہ کچھ بچے ہیں جن کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ پہچان لیتے ہیں کہ ہاں ادھر سے ہمیں سیکھنا چاہیے, ادھر ایک خزانہ پڑا ہوا ہے, وہ جا کے جیبوں میں بھرنا ہے. دوسرے بچے ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ کچھ مٹی پتھر ہے جو رستے میں پڑا ہوا ہے. تو یہ بات کہاں سے آتی ہے, اس کی کچھ وضاحت کر سکتے ہیں آپ؟ یہ رویہ کہاں سے آتا ہے, اس کا سرچشمہ کیا ہے؟ میرے خیال میں اس کا سرچشمہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ہسٹری کی نالج بھی اپنے آپ کو دینی چاہیے, بک ریڈنگ کرنی چاہیے. اور ہمارا ایک کلچر, اب فار ایگزامپل جو 90s کے بچے ہیں جیسے کہ میں ہوں, تو ہمارا ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہے, بیکاز ہمیں ٹیلی ویژن نے بہت زیادہ ایجوکیٹ کیا. دیٹ از وائی کچھ خاص چیزوں کی طرف ہمارا رجحان کافی زیادہ ہوتا ہے. اب ہمارا زیادہ تر وقت ہمارا, اور جو نئی جنریشن آ رہی ہے ان کا اسکرینس کے اوپر گزرتا ہے. تو دس از اے ویری مین پوائنٹ کہ وہ بچے ہمارے اسکرین کے اوپر کیا سیکھ رہے ہیں. جیسے یہ چھوٹا بچہ آیا تو بڑی خوشی ہوئی اس کو دیکھ کے, اس کی گرومنگ کیسی ہو رہی ہے. لیکن جو باقی ریموٹ ایریاز کے بچے ہیں وہ انڈین ٹی وی چینلس, ڈرامے, ان کے کارٹونس دیکھتے ہیں جس میں لرننگ نہیں ہوتی, جسٹ ویسٹ آف ٹائم ہوتا ہے, ان کا وہ کیلیبر ہی نہیں ہوتا. سو ہم جو اپنی ڈیلی سوری میں آپ کو روک رہا ہوں, میرے گھر میں بھی کچھ بچے ہیں چھوٹے, اور وہ انڈین پروگرام دیکھتے ہیں, اور بڑے بہترین انڈین پروگرام دیکھتے ہیں جس میں ان کو گنتی سکھائی جاتی ہے, زبان سکھائی جاتی ہے, دنیا کے بارے میں بتایا جاتا ہے, الفاظ ہندی میں ان کو سمجھائے جاتے ہیں. تو انڈیا میں ایسے پروگرام بھی بنتے ہیں اور ضرور بہت دیکھے جاتے ہوں گے, اس لیے کہ ایسے پروگرام بنتے ہیں, ان کی مانگ ہے. تو یہاں پر وہ مانگ کیوں نہیں ہے؟ اس کے لیے پھر میرا وہی پوائنٹ ہوگا کہ آپ کے گھر میں جو بچے ہیں ان کو گائیڈ کرنے والے ہیں, ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ بیٹا یہ پروگرام دیکھنے ہیں, جبکہ باقی ایریاز میں ان کو گائیڈ کرنے والے نہیں ہیں. دے ڈونٹ نو وٹ ٹو سی. لہٰذا آپ نے ایک بڑے اہم نقطے کی نشاندہی کی کہ جو گھر کا ماحول ہے وہ یہ طے کرتا ہے, اسکول کے ماحول کے علاوہ ہے. تو گھر کا ماحول, آپ کے ماں باپ جو پسند کرتے ہیں, ناپسند کرتے ہیں, جو آپ کے گھر میں کتابیں ہوتی ہیں یا اگر کتابیں نہیں ہیں, اس سب کا اثر ہوتا ہے ایک بچے کے ذہن کے اوپر. اچھا چلیے آپ. سر ایک اور بھی چیز ہے جو میں فیکٹر ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. آن لائن جب ہم چیزیں دیکھتے ہیں نا تو ایک یونیورسٹی کا نام ذہن میں آتا ہے, ورچوئل یونیورسٹی. تو ادھر ایک سی ایس کے اسٹوڈنٹ اوپر لائبریری میں پڑھتے ہیں, آئی تھنک وہ ادھر ہیں بھی, تو وہ بتا رہے تھے کہ ایون آپ کے لیکچرز بھی بہت پرانے ہیں. وہ ابھی بھی جب ہم کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی ڈگری لینی ہے تو آپ کے بھی بڑے پرانے لیکچرز وہ انہوں نے رکھے ہوئے, وہ ابھی وہ یوز کر رہے ہیں. تو سر ہمارا کریکولم بھی 2006 سے ہے, اور یہ چیزیں جب اپڈیٹ نہیں ہوں گی آن لائن, جب ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو کریڈیبلٹی تو لوز ہوگی نا. پھر بندہ کہے گا کہ یار آن لائن کیسے پڑھا جائے. دیکھیے, اگر میں بہت خوش ہوں آپ کی بات سن کر کہ میرے 20 سال پرانے لیکچر وی یو کے استعمال ہو رہے ہیں. چلیے امید ہے کہ اگلے 20 سال بھی استعمال ہوں گے. فزکس میں اتنی زیادہ تبدیلی نہیں آئی. اگر آپ سمپل باتیں سمجھا رہے ہیں جیسا کہ نیوٹنز لا ہے یا یہ اینگولر مومنٹم ہے, وہ تو 200 سال پہلے بھی ویسے ہی تھا اور آج بھی اس کی اتنی ہی اہمیت ہے. البتہ اپلیکیشنز میں 19-20 کا فرق آ سکتا ہے, وہ ٹھیک ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے اور میتھمیٹکس پہ, کیلکولس پہ, دیگر سبجیکٹس پہ اچھے پروگرام کیوں نہیں بنائے؟ یہ سوال ایسا ہے کہ میں نے ادھر کے وائس چانسلر سے بھی یہ سوال کیا تھا, کوئی تسلی بخش جواب نہیں مل سکا. انہوں نے کہا کہ لوگ ہی نہیں ملتے ہیں یہاں. تو اب کیا کیا جائے اس کا؟ جی اوکے, سو لیٹس جی ان کو دیجیے. السلام علیکم سر. سر میرا نام احسن ہے. ڈاکٹر نیّر سے میری ملاقات ہوئی, آپ سے نہیں ہوئی.
اسکول اونر ہوں میں. ہمارے فیملی جو ہے یہاں پہ اسکولز اون کرتی ہے, جو گلی محلوں میں جو چھوٹے موٹے اسکول ہوتے ہیں 1000 1500 3000 فیس والے. سو یہ جو جس سیگمنٹ کو ہم پڑھاتے ہیں تو اس کے حالات کتنے برے ہیں, یہ میں ذرا سا نا میں یہاں لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا. میں بھی وہاں اس سیگمنٹ کے لوگ یہاں کم بیٹھے ہیں. ڈسٹینس لرننگ کی چلے بات کر لیتے ہیں. کووڈ آیا, آن لائن کلاسز لی گئیں, مطلب ہم نے ٹیچر بلا لیے, ہم نے کلاسز سٹارٹ کروا دی ہیں. سب بچوں کے گھروں میں موبائل ہے, ٹیبلیٹس ہے, ہر چیز ہے. وہ صبح اٹھ کے وہ گیم کھیل رہے ہوں گے, وہ کوئی اور چیز کر رہے ہوں گے, وہ کلاسز نہیں اٹینڈ کریں گے. ٹھیک ہے, اب ایک ٹیچر ہے وہ 1-on-1 لیکچر دے رہی ہے یا 5-on-1 لیکچر دے رہی. جب ایگزامز ہوں گے, میں آپ کو بتاؤں کے جی کلاس کے بھی ایگزام کے ایک اسسمنٹ ہونی ہے کہ کیا بچہ اس قابل ہے کہ آپ اس کو نیکسٹ گریڈ میں بھیجا جا سکتا ہے. جو بچے کی ماں ہے, جو کے جی کلاس کے بچے کی ماں ہے, وہ پیپر خود کر رہی ہے, چیٹنگیں کرا رہی ہے. سو جب کے جی کلاس سے یہ حالت ہو رہی ہے تو 8 9 10 میں آ کے کیا ہوگا. 8 9 10 میں آ کے بچے, تو میرا بچے نے گربان پکڑا. جب میں نے اس کو کہا بیٹے ہم میتھس ایسے پڑھتے ہیں کہ بھائی پہلے میں آپ کو لیکچر دوں گا, جو ٹاپک ہے اس کے اوپر میں وہ سکھاؤں گا آپ کو, پھر میں ایگزامپل میں آپ کی ہیلپ کراؤں گا, باقی کویشچنز میں آپ کی ہیلپ کراؤں گا, میں بورڈ پہ نہیں کروں گا اور آپ نوٹ ڈاؤن نہیں کریں گے. اس بات پہ بچے میرے پیچھے لگے. میرے باپ کا اسکول ہے, ورنہ تو وہ مجھے دھکے مار کے وہ جو ہے نا مطلب پریشرائز کروا کے, ٹیچر کے تو کسی قابو ہی نہیں آتے, مطلب ٹیچرز کو بچے جو ہیں وہ بلی کرتے ہیں. تو اور گھر پہ جا کے خان اکیڈمی, خان کڈس کی بات کریں, ان کی ایک ایپ ہے خان کڈس کے نام سے بھی ہے. اس میں 2 ایئرس خان کڈس کے نام سے بہت زبردست ایپ ہے سر. ایسی زبردست جو مواد جو نیٹ پہ موجود ہے بچوں کے لیے, اور ارلی ایج مطلب 2 ایئرس 3 ایئرس 4 ایئرس 5 ایئرس کو ایڈیشن سبٹریکشن, یہ سمپل چیزیں. کلاس 4 کے بچوں کو میں 4 ایئرس والے بچے والی خان کڈز ایپ کی میں اسائنمنٹیں دے رہا ہوں, وہ بھی نہیں کر پا رہا. کلاس 9 کے بچے سے اگر آپ پوچھیں کہ 4 - 5 کیا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے 1. آپ کوئی بھی بچہ اٹھا لیں. اور ہمارے یہاں پہ 8-9 اسکول ہیں اس پورے اسلام آباد کے ایریا میں, اور جو اس کو کرتے ہیں یہ بری سر حالت ہے. کالجز میں بھی یہی حالت ہے. مطلب ایک تو یہ پھر وہ راضی بھی نہیں ہے پڑھنے کے لیے. ڈاکٹر نیّر صاحب نے یہاں کہا جی وہ جو بھی ہے گیمیفیکیشن یا پزل کر کے ہم میتھ سکھا رہے ہیں بچوں کو, کوئی بچہ آنے کو راضی نہیں ہے. میں بچے یہاں اسکول کے بھر کے مینز لے کر آیا کہ آئیں سر ڈاکٹر نیّر ہیں, ان سے یہ آپ پڑھ لیں, یہ آپ کو کروائیں گے پزلز کروائیں گے, میتھمیٹیکل پزلز کروائیں گے, لاجیکل ریزننگ, یہ ساری چیزیں جو بھی ہے. بچے وہ بھی کرنے پہ راضی نہیں. وہ الٹا ناراض ہو رہے, ماں باپ سے فون کروا رہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کون سا میتھس ہے, یہ کیسے ہے, یہ ویسے ہے. اور وہ کام کیوں نہیں چل سکا, کیونکہ سر نے تو 1-2 پزلز ہیں کروانی ہے, وہ بھی سر نے خود نہیں کروانی. سر نے کہنا کہ بھائی آپ کریں, پھر ہم اتنا ٹائم اسپینڈ کریں گے, ہنٹ لیں گے, اس سے زیادہ میں آپ کو بائی ہینڈ نہیں میں کرواؤں گا. پھر ساتھ کچھ ہوم ورک جانا ہے, ہوم ورک والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. خان کڈس پہ بھی آپ ہوم ورک اسائن کر سکتے ہیں, خان اکیڈمی پہ بھی آپ ہوم ورک ٹیچر کا اکاؤنٹ بنا کے آپ ہوم ورک اسائن کر سکتے ہیں. سلمان خان کے اپنے لیکچرز ہیں, ساتھ میں کوئزز اسائنمنٹس جو بھی ہیں, کوئی کرنے کو راضی نہیں ہے. تو یہ چیز بھی تھی, میں نے کہا ایک تھوڑا فیڈ بیک دے دوں جو حالت چل رہی ہے. آپ کی بات سے میں بہت پریشان ہوں. ہاں 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 تو اس سے ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ باقی دنیا نے تو اس قسم کے علم کو بہت اونچا مرتبہ دیا ہے, یہاں تک کہ جو بچے کوریا میں ہیں, چین میں ہیں, جاپان میں ہیں, یورپ میں کم, لیکن ان ملکوں میں وہ اتنی دوڑ لگاتے ہیں کہ کچھ تو ان میں سے ذہنی مریض بن جاتے ہیں. وہ تو ایکسٹریم کی بات ہے, لیکن ماں باپ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بچہ سیکھے تاکہ اس کے لیے آگے کا رستہ بن سکے. یہاں نمبر لینے کا چکر ہے, سیکھنا نہیں ہے. تو یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے, یہ ہم ہر سطح پر دیکھتے ہیں. ایکسیپشنز ہیں, بہت ایکسیپشنز ہیں, لیکن ایکسیپشنز یہاں ان کی تعداد کیوں کم ہے, یہ ایک سوال ہے میرے ذہن میں جس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. شاید آپ میں سے کوئی اس پر روشنی ڈال سکے. جی آپ. سر آن لائن ایجوکیشن فری ہو گئی, ایزی ہو گئی, سوال یہ اب ٹیک کیوں نہیں ہو رہا. ایک بنیادی سوال اس سے پہلے ہے, وہ یہ کہ 70 سالوں میں ہم نے اپنا انسینٹیو اتنا اسکرو اپ کر دیا ہے کہ ایجوکیشن کی ویلیو نہیں ہے, رائٹ. جو کامیاب انسان ہے وہ کون ہے, بڑی گاڑی ہو, ٹھیک ہے, کوئی اس کے کنیکشنز ہو جی فوج میں, سیاست میں وغیرہ وغیرہ, اس کے لیے تعلیم تو نہیں چاہیے, ٹھیک.
سو اگر آپ کے پاس دوسرے مینز ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے اور آپ کامیاب انسان بن جاتے ہیں, سو کس نے کرنا ہے بیچلرس, کس نے کرنا ہے ماسٹرس, کس نے کرنی ہے ریسرچ. سو ہم نے وہ انسینٹیو اسٹرکچر اتنا میل فارم کر دیا ہے کہ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا تب تک اٹریکشن ٹو گڈ ایجوکیشن اور ریوارڈس آف ایجوکیشن نہیں ہوں گے. تو دیر از ویری ایزی چوائس فار اینی ٹین ایجر اور فار اینی پیرنٹ, دیر از ویری ایزی چوائس, بیکاز آئی بلیو کہ ہر پیرنٹ اپنے بچے کے لیے بہترین سوچتا ہے. تو وہ بہترین ہی سوچ رہا ہے کہ یار اسکول جانے کا فائدہ نہیں ہے, اگر جائے تو رٹا لگا لے یا نقل کر لے, بیکاز کامیاب ہونے کے لیے تو یہ ضروری ہے ہی نہیں. سو دی انسینٹیو اسٹرکچر آف سوسائٹی آپ اس کی نشاندہی کر رہے ہیں ویری کریکٹلی. سو جی ان کو دیجیے. السلام علیکم. اچھا آئی تھنک ہمارے پاس ٹوٹل 7 منٹ اور ہیں, پھر جی ان سے آئی تھنک جو اٹ مے ناٹ بی اے کوئک فکس یہ جو میں بولنے جا رہا ہوں, مگر ایجوکیشن کا جو ایجوکیشن صرف اسکول کے حد تک نہیں, گھر سے بھی شروع کریں یا اور جو دیگر پلیٹفارمز ہیں, ذرائع ہیں رادر, بنیادی طور پر سوچ پہ تالا لگا ہوا ہے. سوچ پہ اگر آپ ایجوکیٹ کریں سوچنے پہ تو پھر وہ اسٹیپنگ سٹونز بنتے چلے جائیں گے. وہ بچہ جس کو آپ نے انسینٹیوز بھی دے دیے کہ رٹے مار کے آگے بڑھو, اس نے رٹا ہی سمجھنا ہے, اسے کہنا ہے اچھا ٹھیک ہے. تو وہ آپ جو اسٹینڈرڈ آپ معیار بنانا چاہ رہے ہیں, آپ اس کو سوچنے پہ مجبور کریں کہ سوچو. اگین ایک بڑی سمپل سی وہ رینے ڈیکارٹ ایک بڑا مشہور میتھمیٹیشین کا تھا, وہ اس کا ایک فرینچ لائن ہے, جو پونس دونک جو سوی, آئی تھنک دیر فور آئی ایم, اینڈ دیٹ براٹ دا ریولیوشن ان فرانس. سو وی نیڈ ٹو برنگ دیٹ. آپ سوچو, اس پہ پابندی لگا دی چاہے کسی ایج پہ کیوں نہ ہو. زیادہ سے زیادہ غلط بولے گا نا, چھوٹا بچہ اگر آ کے سوال آپ سے کرتا ہے, آپ اس کو شان کر دیتے نہیں 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 ایسے, یہ دس از ٹیبو, دس از sacrilege یا دس از اینٹی سم ریلیجن اور سم تھنگ, آپ نے اسی وقت ہی اس کو بلاک کر دیا. ڈو ناٹ لیٹ دیم ایکسپلور تھنگس. الٹا کیا ہو رہا ہے کہ اسکولس کی تعداد بڑھ رہی ہے مگر اتنے ہی چھوٹے ڈبوں میں بند ہوتے جا رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے. تو وہ بچہ جب کلاس میں داخل ہوتا ہے پرائمری میں بھی یا سیکنڈری اسکول میں بھی, تو وہ جب ایک کنفائنڈ ایریا میں دیکھ رہا ہے اسکول کو, اسکول کا معیار کہاں سے لے کے آئیں گے آپ اتنا. وہ پبلک اسکولز میں خاص طور پہ ٹیچرس کو ٹریننگ ہی دینی چاہیے کہ آپ بچوں کو یہ نہ سکھائیں کہ 1+1 کیا ہے, ان کو بتائیں 1+1 کیوں ہے, اینڈ دین تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ اسٹارٹ ورک. وہ جو ہے نا اسٹیپنگ اسٹون بنے گا تو آگے بڑھ سکیں گے. ہمارے ایک بہت 100% بات آپ کی درست ہے, اور ہمارے ایک بہت بڑے شاعر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد. تو بس پھر گل اتھے ہی مک گئی. I've been enrolled at one of the supposed top institutes of Pakistan as well as the Virtual University of Pakistan simultaneously thanks to an HEC policy, so I can sort of give a bit of a distinct opinion. I've seen cheating to that extent in both an on-site degree and a distance learned degree. And as far as virtual's inability to adapt to current circumstances, the example of your physics lectures, for instance, that course, obviously college level physics is not going to change, is not going to vary with that sort of time. But they've at least tried updating courses, for instance, on computer science where updation is required. They've been rolling out new lectures, and if you actually check out their website, they do have requests for bids for new courses. For instance, quantum cryptography. As per my interaction with professors from said top institute or from professors involved with educational committees such as the NCAC's syllabus committee or the engineering syllabi committees, it seems to me that professors involved in the traditional model in your classical institutes have a vested interest against the improvements made against improving the distance learned institutes. At every opportunity within these committees, they are rather vehement that distance learning in Pakistan is not going to take hold, or that
it's not going to produce that level of quality, despite the fact that the issues we're discussing, plagiarism, lack of thought, inability to pursue original ideas, we see both manifest in either case. In fact, one praise I'll give to virtual, one major praise is the accessibility. I've seen a mechanic try pursuing a bachelor's degree simultaneously while being a mechanic, using his revenue to actually finance his education. I've seen people that lost a job due to automation try pursuing a bachelor's degree in their 50s. So I'd say it has to be some sort of structural issue. Okay, good. I am happy to know that new courses are being added. I have not seen those computer science courses myself, but if you say they are good, then I'm very happy to hear this. ठीक है, इनको दीजिए. And very quick, because we have 2 minutes. So. सर द टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो आज का था वो आपने कहा कि डिस्टेंस लर्निंग कुड नॉट बी सक्सेसफुल इन पाकिस्तान so far, या सर इसकी एक रीज़न मुझे ये भी नज़र आती है कि सर डिस्टेंस लर्निंग के कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, कुछ स्किल्स होते हैं जो उसके रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें एक सर्टन लेवल ऑफ डिसिप्लिन भी चाहिए होता है. आपका बच्चा जो है वो डंडे के जोर पे भी पड़ता है, दैट्स ट्रू, कि उसको एक डर है जिसकी बेसिस वो स्कूल जाता है, वरना पेरेंट्स मारेंगे, टीचर मारेंगे, वो सब कुछ है. जब ऑनलाइन एजुकेशन में उसको वो नहीं मिल रहा क्योंकि कोई इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी तो नहीं है जिसको फुलफिल कर रहा है, तो एक सर्टन लेवल ऑफ डिसिप्लिन भी रिक्वायर्ड है. आप जब फिजिकल लर्न कर रहे होते तो आप रिटेन बेहतर करते हो, नॉलेज को इंगेज करते हो प्रोफेसर के साथ, ये ऑनलाइन में मिसिंग होती है. तो सर अगर आप साल खान से ये भी पूछ सकें कि इसको आप किस तरह मतलब प्री रिक्विजिट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग जो होते हैं वो क्या होते हैं. मुझे पता है उनका जवाब क्या होगा कि इट इज़ गोइंग टू बिकम मोर इंटरैक्टिव. रोबोट है जो इस बच्चे के साथ डायरेक्टली बात करेगा इन द फ्यूचर. दो अस्सलाम वालेकुम. थोड़ा सा मैं अपना पहले मुझे जो मसले लगते हैं कि पाकिस्तान की एजुकेशन में जो सबसे पहले मसला है ना, प्राइमरी और जो सेकेंडरी एजुकेशन है, सो उसमें थोड़े से ड्रॉबैक्स हैं. एक तो स्कूल्स का चेक एंड बैलेंस नहीं है, स्पेशली आप गवर्नमेंट स्कूल्स की तो बात ही ना करें, प्राइवेट स्कूल्स में भी चेक एंड बैलेंस नहीं है. ठीक है, हर जगह गली मोहल्ले में स्कूल खुला है, तो उनके कोई फीडबैक नहीं है. कौन आके चेक करता है कि क्वालिटी इज़ इट द क्वालिटी वी वांट और इज़ इट नॉट. और नेक्स्ट इज़ नॉट इनफ इंसेंटिवाइजेशन टू टीचर्स. ठीक है, दैट इज़ लाइक अ मेजर इशू. आई हैव टॉट इन अ यूनिवर्सिटी फॉर लाइक गुड 3 years. ठीक है, so I have seen university like PhDs and doctors abroad, PhDs, they were like not really enjoying their job. Why? Because the students जो आप स्कूल से आते हैं उनके पास इनफ स्किल्स नहीं होती कि वो उस करिकुलम को अडॉप्ट कर सकें. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर इशू जो पाकिस्तानी करिकुलम में चलता आ रहा है बहुत सालों से, और हमने करिकुलम को अपडेट नहीं किया. नेक्स्ट इज अपडेट तो किया, सिंगल नेशनल करिकुलम किया. सर कितने साल बाद किया अब, लाइक कितने साल बाद किया. शुक्र है पहले नहीं किया था. क्यों? वाई? डिग्रेड किया ना. लाइक आई नो इन सम पॉइंट्स इट्स बेटर, क्योंकि आपके पास कोई सेट पैटर्न्स तो है ना, कोई पैरामीटर्स तो है ना, CLO बेस्ड है. Okay, yes. So now. Okay, thank you. Sal, can you hear me? Yes, I can hear. Oh, great to see you. Great to see you all. Lovely to meet you. We haven't met before, but now we are meeting, and there's a whole auditorium full of your admirers over here. So, Sal, we only have a short amount of time with you, so let's first hear of your personal journey. What brought you into distance learning? What made you form the Khan Academy? How did you get into this? I've told the folks over here a little bit about you. You were born in the US. You then went to school in the US. You went to MIT. You got a degree in electrical engineering. And then you went to Harvard, got an MBA as well. That's correct, I presume? Yes. Okay, good. Now, what made you get into this, into school education? Yeah, long story short, I've always been fascinated by education. I think many of us, when you go through school, you have some good experiences and then you have some not so good experiences. And for the most part, I had good experiences,
But there were also moments where I felt like I or my peers were disengaged. I saw a lot of peers struggle in school. And I think anytime you see that there's one of two narratives, either there's something wrong with the system or there might be something wrong with them. And more than often, I thought it was something wrong with the system in some way, shape, or form. You fast forward, I work in tech before business school. After business school, I find myself, I'm an analyst at a hedge fund. And I used to even tell my friends while I was working at a hedge fund, because it was kind of hard to justify what the social purpose of that was. And I used to tell people, well, I'm just going to do this long enough so that I can make enough money and one day start a school on my own terms. And I didn't really have a clear idea of what that would look like. But in 2004, I was a year out of business school. I had just gotten married, and my family from New Orleans was visiting me in the Northeast and in Boston, and just came out of conversation that my cousin Nadia was having trouble in math. She was 12 years old in 7th grade. I offered to tutor her. Long story, when we tutor remotely, I was in Boston, and it started to work out. She got caught up with her class. She got a little ahead of her class. At that point, I became what I call a tiger cousin, and I called up her school. And because she wasn't doing well, they had put her into a slower math track. And I called up and I said, I really think Nadia Rahman should be able to retake the placement exam from last year. They said, who are you? I said, I'm her cousin. And they surprisingly let her retake the placement exam. And the same Nadia, who only a few months ago was put into a slow track, was then put into an advanced track. So I was hooked. I started tutoring her younger brothers, Arman and Ali. And before I know it, word has spread in my family that free tutoring was going on. And I'm tutoring 10, 15 cousins. Remember, I have a day job. And I started seeing a common pattern with my cousins. The reason they were struggling, and I saw this with a lot of my friends growing up, wasn't because they weren't bright. It wasn't because they weren't trying hard. It wasn't because they didn't have good teachers. It was, for the most part, they had gaps in their knowledge that had accumulated while they were pushed at a fixed pace through their content. So if you got an 80% on one exam, you got a C, and no one really worked on addressing that 20% gap. And you can imagine you get to an algebra class or you get to a calculus class, and if you're still a little shaky on some of your pre-algebra, on your exponents, your dividing decimals, your negative numbers, it's very hard to really engage in, say, in algebra. So I started working on a little software for them to get practice for me as their and feedback, and for me as their tutor to understand what they're up to. I called it Khan Academy. The domain name was available, and it was a bit of a family project. And then it was in 2006, I was showing this off at a dinner party. I'm a super fun dinner party guest. And while that was happening, the host of the party, his name's Zuli, he said, hey, Sal, this is cool, but how are you scaling up your lessons? And I said, you're right. It's hard to do with even 15 cousins, what I was originally doing with 1 or 2. And he said, why don't you record some of your lessons as videos on YouTube for your family? And I said, that's a horrible idea. YouTube is for cats playing piano. It is not for serious math. I got over the idea that it was not my idea. And I gave that a shot. And my cousins famously told me they liked me better on YouTube than in person. And I think what they were saying is that they really enjoyed having it on demand, not having to feel embarrassed. They could access it whenever they want. They could pause. They could repeat. They still appreciated having me on the phone and motivating them and taking interest in their life. But it was on YouTube. It was public, and other people who were not my family started to notice. And you fast forward to now 2008, 2009, there were 50 to 100,000 folks coming every month, which by today's standards at Khan Academy are small, but when you're just one guy, doing it as a hobby, it felt like a lot of folks. I frankly had trouble focusing on my day job at that point. I Sal, set up Khan Academy. Let me stop you right here. The word Khan Academy, it's not a European name. It's a South Asian name. We're awfully proud that we can own you as a South Asian, and that you've transformed the educational landscape. We're very, very happy about that. By the way, I want to call this young man over here. He's been using your programs, and do you have something to say to this guy over here? Say hello. 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 My name is Adam. Hi, Adam. I am the love of Khan Academy kids. Oh, very good. I did not make it, but I do play with it. Excellent. Keep doing it. If you just do a little bit every day, and then after Khan Academy kids go to, I guess you could call it Big Khan Academy. I'm telling you, you do 20, 30 minutes a day. What's before Big you know Khan it. Academy? What was that? What's Big Khan Academy? Oh,
it's not. There's Khan Academy Kids, and then there's Khan Academy, and I just called it Big Khan Academy to compare, but it's really not called normal Khan Academy, not Khan Academy Kids. But start with Khan Academy Kids. How old are you? 6. 6. Perfect. Yes. Work on that for a year or two, and then you can go onto the website and keep going. What did you learn from Khan Academy, Adam? Tell him. Spelling. What did you learn from Khan Academy? Spelling and numbers and tracing, and I've done a lot of stuff in Khan Academy. Very good. Keep it up. Okay. Great. Well, that was lovely. Okay, Sal, what's so different about the way that you do online instruction as compared to so many other efforts which are online? And now there are many companies that actually charge money. You don't, but they do, and they make probably hefty profits from it. So what accounts for the speed at which you've gone from one end of the globe to the other? It's a good question, and we ask that ourselves at Khan Academy so we don't lose whatever we might have. I suspect in those early days, it was actually a blessing that I was making content for my cousins, and I wasn't thinking that I'm trying to make something that could be for millions of folks. It gave me permission to do it in a very, I would say, informal style. At the same time, I think a lot of publishing efforts, even online publishing efforts, it's kind of made by a committee. People try to check off the standards. They try to make it sound really professional and polished. But in that process, you can often lose the humanity in what you're doing. And I think definitely in the early days, and hopefully today, even when we're continuing to make content, people see that there's a real humanity. There's a real person there. They're not reading a script, and they're allowing their personality to come through. And I also, in my own educational trajectory, I was one of those kids that if I didn't understand something well, I just wanted to ponder it, whether or not my classroom wanted me to. And I realized later, once I got into middle school or high school, that pondering and really trying to understand how things connect to each other and how it connects to the universe, it pays a lot of dividends. You start realizing as you get into more and more advanced subjects that they're just really repackaging of the same ideas, and it almost feels intuitive, as opposed to many other folks. They go through things, they memorize formulas, they memorize things, but they're not really getting the conceptual understanding, and then they keep struggling. So one thing that I wanted to give to my cousins, and now frankly to everyone's cousins, is that conceptual sense, that connectedness, that has really benefited me. And then the other idea is a simple one, and this is more on the exercise side, is this idea of deliberate practice. I think there's a lot of online sites now, but I think we're the only one that's really serious about mastery learning. We have very deep item banks where students can get as much practice, as much feedback as possible. We're now a much larger team, but I try to, keep that. The users of Khan Academy, no matter what they're using, the software, the videos, they should feel that wow, there's some real humans here with some real personality who are really trying to help me. And then on top of that, I think that not-for-profit nature has helped bring other people. So we have volunteers all over the world who are localizing it in 50 plus languages. You have something like 2,500 videos online. Oh, I think it's 7,000 now. Oh my goodness. How many of those did you make? You couldn't have made them all. We have about 7,000 videos in English. I think if you go into all 50 languages, we're talking about tens of thousands of videos. But of the English videos, I probably made about, I would say, I don't know the exact number, 5,000 or 6,000 of them. Pretty much all of the math, the science, some of the humanities videos. That's very impressive. 5,000, 6,000, and how much did you do a little practice? bit every day. It adds up over years. Oh my goodness. Okay. People here have a lot of questions. They want to interact with you directly, but I want to ask a very important question. Look, we were talking about it in this room, that distance learning hasn't had a major impact in Pakistan. And the various reasons which were discussed, they were mostly the discussions were in Urdu, so you won't be able to follow that. But I can understand Urdu, unless y'all are. Yeah. Oh wow! मैं थोड़ा बोल सकता. अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात.
watch enough Bollywood. My wife is Pakistani. So too, I hear that your grandfather was a speaker for the National Assembly in East Pakistan. Is that correct? I mean, he was speaker of when it was one Pakistan. This was in Yeah. the 50s. Abdul Wahab Khan. Yes. Abdul Wahab Khan. Acha. And he was, you are from which part of East Pakistan? Bangladesh? Dhaka? Yeah, you know, my family, I take ownership of all parts of the subcontinent to a large degree. My mother's family is West Bengali. My father's family is from Bangladesh and Borishal. But after partition, my family actually, my grandfather, my mother's father, ended up working for the consulate in Pakistan. So my mother actually grew up. She spent all of her teenage years in Karachi, so she feels. You know, she was born in Delhi, spent her teenage years in Karachi, and obviously we're Bengali. So Fascinating. Okay, now let me come to the real question. Distance learning hasn't had much of an impact in Pakistan. Yeah, there are people over here who've used Khan Academy, other distance learning programs as well. But look, the fundamental problem is that when students are graded, they're graded by the examination boards in Pakistan, which simply look at how well you have memorized materials. Now, there is a parallel stream in Pakistan. It's the O-level, A-level, international baccalaureate, and that's only for the, the super elite. 1%, 2% of kids go there, actually. So my question to you is, do you see a possibility of Khan Academy having a school certification just like O-level, A-level, IB, whatever? Have you considered this for the United States, for Europe, elsewhere? It'll be more difficult here in Pakistan because of the kind of government we have, the kind of state we have. But have you thought of school certification? And what are the impediments since you've not done it as yet? Simple answer, yes. My dream is that not only can you learn all of the material from pre-K, as we just learned about Khan Academy kids, all the way through the core of college, but that you can actually prove what you know, and that proof, that credential, that signal can be used to get into university, or even better, get used to get a job. And you can imagine globally, there's just this bizarre bureaucracy that's made around accreditation, et cetera, and they've accredited a lot of institutions that really shouldn't be accredited, and then other things that should. But we're working on it. We have some early pilots. I don't think it's going to happen overnight, but we have situations where already Khan Academy work is being used for college admissions at some of the most elite colleges in the United States. Caltech just announced, California Institute of Technology just announced that they're using not just for admissions, but you can actually satisfy your math and science requirements through Khan Academy. And then we have a mechanism where you can prove that it's your own work, that it's, it records your face, et cetera, et cetera. My dream, we also have some ways that you can get college credit. We've been doing some pilots where students get mastery in a course on Khan Academy. They can prove it's their work. They get college credit for that. My hope is in the 5-10 year time frame that someone could actually get a diploma from Khan Academy globally. And if you get that, it's one thing to issue a diploma. The other thing is to make sure that people recognize the diploma. And I think that's, we're going to have to work on that. I think it's going to be easier to get some of the universities in the United States to recognize it. They already are to some degree. So are you saying that Caltech is accepting Khan Academy in place of the SATs and achievement tests? Princeton? Yeah, so there's actually 19 universities in the last 2 years, and this includes Caltech, MIT, Georgia Tech, University of Chicago, Cornell, Yale. I mean, I could go on. Some of the top universities in the world. They have now said, hey, we have this mechanism where you can certify your knowledge of Khan Academy through another nonprofit we have called schoolhouse.world. And then if you certify that your knowledge of they actually want to see that when you apply. It's obviously not everyone uses that, but it's an optional way. And we've heard from some of these admissions departments that they're admitting these students at a higher rate, because not only have these students shown their mastery of the material,
but then they've gone on schoolhouse.world. It's actually a tutoring platform where we try to give free tutoring to anyone in the world. Anyone here can both get free tutoring or give free tutoring on schoolhouse.world. To give tutoring, you have to certify yourself in this way. And so these universities said it helps us know which students really know the material. But the most powerful thing is if they tutor the material to other students around the world via Zoom, that's really good evidence that not only do they know the material, but they also can communicate, and they're investing in others. Okay, I'm going to just ask one last question before turning you over to the audience. You're talking of human tutoring, and human tutoring has limitations. If you have 100 million students, you can't have 100 million, you can't even have 1 million tutors, you can't even have 10,000 tutors. So what about robots and artificial intelligence in the next 10 years? Is that going to make a substantial difference to the way kids can be taught? Yeah, and I'll say one thing, in the human tutoring, I'm actually very fascinated by peer-to-peer or near peer-to-peer. I think we've all been in a classroom where you say, I'm confused and I want to ask my friend, and the teacher says, shh, you can't talk. And it's just a lost opportunity, because sometimes you just want to ask a question to your friend, and your friend actually can answer the question. I think that's actually a massively untapped resource in the system as a whole. And that's what schoolhouse.world is trying to tap into. With that said, Schoolhouse has only scaled so far to a few 10,000 students and tutors, not tens. I hope it can scale one day to tens or hundreds of millions or even billions of folks, but yeah, we'll see. But to your point, AI, we started working with OpenAI about a year ago on what we now call Conmigo, which is our generative AI, both tutor and teaching assistant. And I could go into more depth, but I think it's amazing how fast this technology and the technologies around it are developing. I think in 5 years, already Conmigo can act as a tutor when you are confused about a particular subject. It can act as a teaching assistant, help teachers grade papers, lesson plans. It can give feedback on essays. It won't do the work for the student, but it would act Socratically. It'll act as a good coach. I think in the 5-year time frame, it'll be pretty amazing what these technologies are capable of. So in the next 20, 25 years, do you see androids, robots, which you can buy as your personal tutor, perhaps? Is that, yeah, I don't know if they necessarily have come, to. Do you think? I don't know if they actually have to be physically embodied as androids. It might be you're zooming with it like the way we're talking right now. And I think in about 5-6 years, based on what I've seen, I actually think you could have a Zoom session with an AI Sal, and you're not going to be able to tell much of a difference between this and that. I think in 5 or 10 years, you might be able to put goggles on and travel to ancient Rome and have and have Marcus Aurelius tutor you or something like that. So we'll see. Okay, we have the first question from the audience. Hi, Salman. So I have a question. We were having this discussion before you joined us about why there's a lack of uptake of online platforms like Khan Academy in Pakistan. We all have like a circumstantial or anecdotal evidence, but you probably have the statistics of how widely used it is in Pakistan. Can you give us like some sort of an idea? And if the reach is low, like do you maybe have some sort of a plan? It is again the 5th largest country in the world in terms of population. What's like how do you plan on expanding the reach on your end of the things? Yeah, I don't have the hard numbers here. I mean, we get some usage, not massive. I suspect most of the usage in Pakistan is that same 1 to 2% that we just talked about that are kind of the elite students. Maybe many of them hoping to study internationally are the ones who are already using it in Pakistan. I think to getting to broader reach, especially the students who need it the most, I think there's a couple of things on our side, and then there's things that kind of on the ground infrastructure that has to happen. We do have localizations in Urdu of some of our videos, and even also other languages as well in Pakistan. On our side, for the practice, which I actually think is the most powerful part of our platform, the practice and the feedback, we don't support bi-directional or right to left languages yet. So obviously that's an issue with Urdu and other languages like Farsi and Arabic, etc. So that's something I hope we can address in the next several years. That's something that we need Khan Academy to do on our side. I think the other issue is just awareness, infrastructure. As we know, that the subcontinent, English isn't the dominant language, but it is a language that is spoken. And I think especially as you get into high school years, etc., English. So for those students who could learn in English, I think they could use
in theory, they could use Khan Academy today. And now with the generative AI that we're adding on, the generative AI, it's fascinating. It can actually speak in Urdu. It can speak in any language. It can speak in a mixture of Urdu and English. It can tutor you in Urdu, even though the content is in English. We're getting into a very interesting area. I hope over the next few years, we can actually build an on-the-ground team in Pakistan that can really push the dial. We have a team like this in India that we've had in place for several years, and they're starting to now get some real traction where it matters, with the kids going to government schools who could really benefit this. So we started partnering with some of the large states in India, in Punjab, in Uttar Pradesh, and Kerala, and so I hope we can start doing things like that, hopefully in Bangladesh and Pakistan in the next, we just started a partnership in the Philippines. We have a lot of partnerships like this in Latin America, but I would love to do this in Pakistan over the next 5 years. Hello, Sal. First of all, thank you very much for all the work that you've done. I mean, for me personally, if it weren't for Khan Academy, I don't think I would have made it through high school and the 2 years of college. So thank you very much for that. Now, as we know that internet has revolutionized education, and I think Khan Academy is the best example of that. There are many people who would argue that as online education platforms get more prominent and more popular, the traditional education system is slowly sliding out of fashion. Now, my question is that, do you think that there is a possibility that in the next few years or maybe in the next few decades, online education would completely and irreversibly replace the physical in-person classes and universities will become obsolete? Or do you think that there would always be some kind of knowledge that online education systems cannot deliver as efficiently as the traditional in-person physical classes can? Yeah, I don't think it will be a complete replacement. The way I think about Khan Academy is if you have very little, we can definitely raise the floor. And I think just a tool like Khan Academy on its own can be better than a lot of the educations that people are getting in places where their education is very imperfect. But the ideal, I believe, will always be some combination. Whatever you can learn on a platform like Khan Academy, awesome, you should. But there's some very motivated folks and who can just do it on their own. But most people need support. Most people need a community to be part of. And we also know to be a functional, happy human being later in life, yes, it's great if you know your algebra. It's great if you have good reading comprehension. It's great if you can write well. Those are all very important. But you also have to know how to interact with people. You have to have socialization. I think many of us, hopefully, we've had ups and downs in our school experience, but it helped us grow as human beings. It's a part of life experience. So I think the ideal is a combination of both. But I hope online can push the in-person experiences to up their game, to not make it just about lectures, to make it more about active learning, allow students to interact with each other and versus, have to stay quiet and just listen to a lecture all the time. I think COVID-19 told us about the limitations of online learning. It was a bad experience in the United States, if I'm correct. Well, what I would say is, unfortunately in COVID, they took the bad experience that was already happening in physical classrooms and they just translated this globally to a bad experience on Zoom. And so, we actually just started an online high school, Khan World School at Arizona State. Actually, we have students from all over the world there. And at this school, it's an online high school, but we're doing it right, we think, where it's not 5 hours on Zoom. It's about on a daily basis, you're spending an hour to 2 hours on a format like this. But even then, it's Socratic. It's not a one-way lecture. And then you have check-ins, kind of Oxford style, with your guides, with your mentors. And then you have a lot of chances to do projects and independent work. So we think online can be done in a very, very engaging way. But I think the ideal is still online and having some type of physical community. Hi, I would just like to I'm Hermayat, a student at ICAS. I would just like to give feedback on Khan Academy. I've not really tried it, but the way you explained it, I think that the way you teach students affects how they learn it. The way you teach is you're very chill with them and you don't just enforce the lecture and you actually explain it really, really well. So I have a teacher like you in our school. Her name is Ma'am Shella. She teaches Islamiyat, even though the answers are quite long. I mean, very long. And they're really hard to memorize. She tries to make it as fun as possible. And during the class, she makes jokes, tries to make us laugh, and
I think that really affects how we learn Islamiyat. She's the only teacher that doesn't say shush shush every single time we try to ask a question. So yeah. She makes jokes in Islamiyat? Yes. Am I hearing right? Yes, you're hearing it right. Okay, all right. No, but I think that goes a long way. I think, look, I tell everyone if the teacher themselves is stressed, it's only going to stress the students out more. If the teacher is enjoying themselves and is, to use your term, chill, then it allows everyone to be chill. And if everyone's relaxed, then I think they're more likely to learn and enjoy. Hello, sir. I really profited from your Khan Academy. I wanted to ask, in our school systems, there's one huge flaw in it, that the way we teach essentially doesn't really tackle inward things. For example, in questions we have in maths, for example, they are mostly direct, explains the question. But when it comes to real life, you have to analyze it and identify what the question really is. So how do we incorporate this in our education system? I mean, even in Khan Academy, there's not much implementation of this. I'm sorry for offense. So how do we implement this in both of them? Yeah, it's a good question because, there's always this tension between, I would call this kind of skill-based practice that many of us are used to in our schooling, and to your point, real-world application, which is a much more integrated set of skills. I think there's a few things. Khan Academy does not operate in a vacuum. There's a global school system, and we want it to be useful to the system as it is today. And so that is why, not to make excuses, that is why a lot of our content, hopefully we do it in a more intuitive, chill way, but that is why a lot of our content does help you do things like factor polynomials or, learn Newton's laws, even though you might not necessarily, you use some of those skills, but you don't use it in these very clean ways that you see in a lot of traditional academic problems. What I believe, and this goes back to the hybrid, like we have a school out here, this is where my children go, Khan Lab School, where we can leverage Khan Academy and tools like it for that, to make sure students see all the traditional practice and concepts, especially ones that they will be assessed on and that they'll have to use even in applied work. But then, because that can happen more efficiently, they have more time for applied projects. So we do a lot of that in person. It's not on the platform. Now, what's interesting is I think generative AI in the next 5 years is going to introduce the possibility of having real world, case-based, simulation-based type practice on a platform like Khan Academy that can scale. So expect to see, you'll start hopefully seeing some of that in the next year or two, where you'll see simulations of real world scenarios that you can get into with the AI, which I think will be cool. Sal, I know you're stressed for time, and we have one last question. So go ahead, please. Hi, Sal. So online education is primarily done on a device, and we know that devices have a lot of potential for distractions, right? So you go online, you start using YouTube, and then it's easy to get distracted. So what is your experience and what is your advice for students using online learning? So like how can they do it without getting distracted and without, wasting their time? Yeah, look, I think we are an over-distracted, overstimulated society. These devices and the apps on them, they're actually optimized by artificial intelligence to keep our eyeballs there. And certain things, like social media are much easier to get distracted to than, say, working on your math or working on your science. If I were to advise a student, I would say, like, delete the social media apps from your phone right now. That's the first thing I would say. But if you're not looking to do that, look, one of my hopes that what we can do on our side, I don't want to put too much hopes on AI, but a lot of the work that I used to do when I used to tutor my cousins back in 2004, yes, I would be there to answer their questions, but a lot of it is I would call them up, or I would call up their mother, and I would say, hey, where are they? Or when I get on the phone with them, I would say, hey, you said you were going to do this. What happened? You said you were going to do these exercises on Khan Academy. You didn't do it. Come on. I need to hold you accountable. I actually think we can get generative AI to do those types of things where it's texting students, it's bringing them back, it's texting their parents and it's saying, hey, you got to make sure that they're working on this because they're not doing it right now. And potentially even especially if you're talking about younger students, under 18, under 13, while maybe we can have Conmigo, our generative AI, like as part of their phone or on their browser, so that even while they're looking around, first of all, it can keep them from going to shady websites, and report to their parents if they are. But even while they're doing that, they're like, hey, okay, you just spent 10 minutes on YouTube. Now let's get back to work. So it's almost like having your cousin there all the time.
That's what I would encourage. And I actually encourage, when people ask for one point of advice, I say, just give yourself some quiet time, call it meditation, call it whatever you want, but prayer, meditation, whatever works for you. But I think in an overstimulated society, if you can even get yourself half an hour of that a day, it makes a huge difference, especially to students. Sal, we enjoyed this enormously. The entire audience over here much appreciates what you've done. We wish we could have you for longer, but we know you're very busy. So thanks very much, and let's give him a big hand. Thanks for having me. Really enjoyed it. We'll talk to each other again, hopefully, soon. और मेरा ख्याल है मज़ा आया, आपको भी, मुझे भी आया। ये बात भी वाज़ेह होती है कि तमाम मसाइल का हल डिस्टेंस एजुकेशन तो नहीं है, लेकिन इससे हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। जितना हमने अब तक उठाया है वो काफ़ी नहीं है। बहरहाल ये आज की नशिस्त मुकम्मल हुई। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, और आपसे फिर मुलाकात होगी तालीमी मसाइल पर और फ़लसफ़ियाना मसाइल पर और बहुत से दूसरे मसलों पर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग।